الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والملائکۃ والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی قدر، ایک دعا کے ساتھ اپنی بات شروع کروں گا۔ اب تو یہ پیغام قرآن کا ہے اور اللہ کریم اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، میں اسی دعا سے اپنی بات کو شروع کروں گا۔ اللہم انی عبدک، اللہ تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میرے والد آپ کے غلام، وابن امتک، میری ماں بھی آپ کی باندی، ناصیتی بیدک، پروردگار یہ پیشانی آپ کے ہاتھوں میں ہے، یعنی میرا جینا اور مرنا تیرے نام لگ چکا ہے۔ ماضٍ فی حکمک، آپ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ اسألک عدل فی قضاؤک، اور آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائے اس سے بہتر فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اسألک، اللہ سوالی بن کے آیا، مانگنے آیا ہوں، میں تجھے کس نام سے پکاروں؟ اسألک بکل اسم ہو لک، میں تجھے ہر اس نام سے پکارتا ہوں اور ہر اس نام کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں جو آپ نے اپنے لیے خود پسند کیے، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب مقدس میں نازل کیے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے۔ کیا مانگتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ میں سب کے لیے مانگتا ہوں، اللہ اس قرآن کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے۔ وَنُورَ صَدْرِی، اللہ اسے میرے سینے کا نور بنا دے۔ وَجَلَاءَ حُزْنِی وَذَهَابَ ہَمِّی وَغَمِّی، اور اس کی برکتوں سے میرے سارے دکھ اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آئیے پھر اجتماعی طور پر مانگتے ہیں، اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے، ہم سب کے سینوں کا نور بنا دے، اور ہم سب کے دکھوں کا مداوع بنا دے۔ آمین، اللہم ربنا آمین۔ حضرات محترم، موضوع جو کل شروع ہوا تھا آج وہی چلے گا، اور آج کا عنوان کیا ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا، تقوی کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تاکہ تم تقوی کی صلاحیتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ یہ بات کل میں عرض کر چکا تھا، آج پھر دہرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، جو سرچشمہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اس کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ ایمان والو، اس سے پیار کرنے والو، مجھے مان لینے والو، قرآن کو اپنا ضابطہ حیات تسلیم کر لینے والو، اب تمہاری زندگی کا مقصد اس قرآن کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہو جائے۔
ہدی للناس، اس کا مشن کمپلیٹ تب ہوگا جب یہ پوری انسانیت تک پہنچ جائے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جس کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے اس کے روزوں سے محروم نہ ہو رہے۔ اور من کان مریضا او علی سفر، کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، مشکل میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، یہ بعد میں پورے کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، ایک اور اللہ کریم نے حکمت بیان کر دی، حکمت دین، کہ اللہ کا دین آسان ہے، اللہ تمہارے ساتھ تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے، آسانی پیدا کرنا ہے، تم سے میں پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کورس تم سب کمپلیٹ کر لو، جو مس ہو جائیں وہ بعد میں رکھ لو۔ کیوں؟ تاکہ تم اللہ کی اس بڑائی کا ذکر کر سکو اور اس کی بارگاہ میں ہدیہ شکر بجا لاؤ۔ میں نے عرض کیا تھا اس کا ہدیہ شکر بجا لانے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کریم نے جس مقصد کے لیے اس امت مسلمہ کو پیدا کیا، یہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، یہ بات ذہن میں رہے۔ وہ بڑا مقصد، وہ مقصد عظیم جس کے لیے اللہ کریم نے اپنے رسول کو بھیجا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر حق کے گواہ بن جائیں، تمہیں قرآن کا پیغام سنا دیں، تمہیں قرآن کا پیغام سمجھا دیں، تمہیں قرآن کا پیغام دلائل سے واضح کر دے، اور قرآن کا پیغام صرف سنا نہ دے، صرف سمجھا نہ دے، سائنٹیفکلی واضح ہی نہ کر دے، بلکہ اس کا عملی نمونہ بنا کے بھی دکھا دے، اسلامی ریاست قائم کر کے دکھا دے، اسلامی معیشت کا نقشہ پیش کر کے دکھا دے، اور اسلامی معاشرے کا وہ بہترین ماڈل بنا کے دکھا دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کی ڈیوٹی۔ اس کے بعد ایمان والو، اس قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اب چونکہ یہی امت قیامت تک کے لیے منتخب کی جا چکی ہے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے، نبی دنیا سے چلے جائے اس کے بعد اب یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ وہی کام جو اللہ کے رسول کا کام تھا، وہی کام اب اس امت یہ تمہارا ہے، یہ میرا اور آپ کا ہے، ہم سب کا ہے، ہم سب کا فرض منصبی ہے کہ اسی طرح اٹھ کھڑے ہوں، اللہ کی اس کلام کو سمجھ لے، اس کے علم اور اس کی حکمت سے آراستہ ہو جائیں اور اس کو اپنے عمل میں بھی اپنا لیں، یہ ہمارے خون میں رچ بس جائے، ہمارے کردار کی تشکیل کر دے، اس کے مطابق کردار کا بہترین نمونہ بن جائیں، اور پھر دنیا کے سامنے داعی اللہ بن کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے مشن، یہ ہے مقصد رمضان کا، یہ ہے مقصد قرآن کا۔ یہ چیز سامنے رکھیے، یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اگر اس نقطے کو آپ پا لیتے ہیں تو پھر باقی باتوں کو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اصل مشن اس امت کا اور منصب میرا اور آپ کا کیا ہے؟ یہ ثواب کی بات نہیں ہو رہی، یہ فرض کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈیوٹی کی بات ہو رہی ہے، جس پر مجھے اور آپ کو اللہ کریم نے فائز کر دیا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہم سر انجام دیں گے تو اللہ کے ہاں کامیاب، اور اگر یہ فرض ادا نہیں کیا تو محض ثواب اور ایصال ثواب تک محدود رہے تو بات نہیں بنے گی۔ یہ مسئلہ اب اسی کے لیے تھوڑی سی مزید یوں کہہ لیجئے وضاحت کے لیے سورہ حج کا آخری رکوع میں ابھی آج نہیں سناؤں گا، انشاءاللہ کسی اور روز اس پر پوری تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کام کے لیے جاہدو
فی اللہ حق جہاد، بھائی تمہیں بڑی سخت محنت کرنی ہے اللہ کی راہ میں اس بڑے منصب کو ادا کرنے کے لیے، اس کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے اب تمہیں بڑی جد و جہد کتنی، حق جہادی، جیسا کہ اس کا حق اور تقاضا ہے۔ میں کتنا وقت لگاؤں اس کام کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، میرے گھر میں آگ لگ جائے تو میں کسی سے پوچھتا ہوں مجھے کتنی محنت چاہیے اس کو بجھانے کے لیے؟ جب تک بجھ نہ جائے، مقصد جب تک پورا نہ ہو جائے، مجھے یہ کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، تمہاری زندگی کا نچوڑ یہی بن جائے کہ تم نے جینا اور مرنا ہے اسی کام کے لیے، اللہ کے اس قرآن کو، یہی تو اس کی محبت کا تقاضا ہے، یہی تو اللہ کے ساتھ پیار کا تقاضا ہے، یہی تو مقصد رمضان ہے اور یہی تو مشن قرآن ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اس کا حق ادا کرو، کتنی محنت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ اکبر، پھر عرض کر رہا ہوں، وَاجْتَبَاكُمْ، یہ بھولا ہوا سبق ہے اس امت کو، یہ امت اس سبق کو یاد کر لے، آج پھر یاد کر لے۔ رب روٹھا ہوا ہے، لگتا ہے رب اس امت سے ناراض ہے، آئیے رب کو منا لیں، اس مشن کو اپنا لیں، اس مقصد کو سمجھ لیں کہ جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ کے لیے جینا اور مرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، قرآن دے کر بھیجا، اب وہی مشن جو نبی کا مشن تھا، کم تر نہیں، وہی مشن جو اللہ کے رسول کا مشن تھا، اب اس امت مسلم کا مشن ہے۔ اللہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ اکبر، دنیا بھر کے سامنے حد ہو گئی، ہم روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، اس کے بعد سو جائیں اور فارغ ہو جائیں، یہ فرض ادا ہو گیا؟ نہیں، یہ تو ثواب کا حصول ہوا، یہ تو ثواب حصول کرنے کا ہے بھائی، صرف ثواب نہیں، فرض ہے، فرض کی ادائیگی ہے۔ اور فرض کی ادائیگی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، جس طرح اس کی ادائیگی اللہ کے رسول تڑپتے تھے، اللہ اکبر، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، جہاں موقع ملا طائف، خیال ہوا کہ طائف کے میدان میں جا کے شاید میری بات لوگ سن لے، پھر وہاں وہ حشر ہوا جو آج تاریخ کا حصہ ہے، لوگوں نے، ظالموں نے محبوب رب العالمین کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اللہ اکبر، کس لیے نکلے تھے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلے تھے۔ یہی جذبہ ہو، یہی مشن ہو مومن کا، تو پھر قرآن کا حق ادا ہوتا ہے۔ پوری زندگی اللہ کے رسول کی اسی مشن پہ گزری ہے، اور بڑے وثوق کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ مثلا ان کا ایک پیغام مجھے یاد ہونٹوں پہ آ گیا ہے، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ایسا معاشرہ قائم نہ ہو جائے کہ رات کی تنہائیاں ہوں، تاریکیاں ہوں، ایک عورت ہو رات کی تاریکیوں میں زیورات پہن کے نکلے اور کعبہ سے چلے صنعاء تک چلے، اور اس کو سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہ ہو۔ اللہ اکبر، حضور نے پھر یہ کر کے دکھا دیا، ایسا عزم، ایسا مصمم ارادہ، چٹان کی طرح ڈٹ گئے، مخالفتیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن آپ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے اس حوصلے کو دیکھ کے صحابہ حوصلے پاتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک جو اٹھی ہے، مار کھاتے کھاتے پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس مقام پر آ گئی کہ پورا عرب سرنگوں ہو گیا تھا۔ اس مشن کو پر قائم رہتے ہوئے پورا عرب، اور اس کے بعد
खिलाफत राशिदा के दौर में ये मिशन मजीद फैला, फिर दुनिया में फैलता चला गया। सैयदना उमर फारूक के दौर के अंदर अल्लाहु अकबर 25 लाख मुरब्बा मील, 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर, 22 लाख मुरब्बा मील, 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक ये इस्लामी रियासत फैल चुकी थी। आज बहुत सारे इस मुल्क, इस्लामी मुल्क जो कहलाते हैं, उस इस्लामी रियासत के सूबे थे। इस कदर ये पैगाम कुव्वत और तेजी से फैलता चला गया। अल्लाह वज्तबा को, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है इस काम के लिए। अब इस पर मैं अक्सर आपके बयान करता रहता हूँ बच्चों के साथ भी कि वज्तबाकुम का मतलब भला क्या है, तुम्हें किस काम के लिए चुन लिया है। अल्लाहु अकबर। तो फिर मुझे इकबाल का शेर हमेशा होंठों पे आता है, आज फिर मेरे होंठों पे आ गया है। जी चाहता है कि मैं फिर सुना दूँ। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाहु अकबर। देखा, ये है काम, ये है करने का काम, दुनिया की इमामत। भाई को ये छोटा सा काम है। अल्लाहु अकबर। उम्मत इसी फर्ज को भूली है, भटक रही है और आज मुश्किलात को उसका सामना कर रही है, मुश्किलात से दो चार है। कभी इस फर्ज को संभाला हुआ था तो बुलंदियों पे थी, दुनिया की क़यादत कर रही थी, इल्मी क़यादत कर रही थी, मुआशी क़यादत कर रही थी, फौजी अस्करी कुव्वत थी, सबसे बड़ी अस्करी ताकत, सबसे बड़ी फौजी कुव्वत, सबसे बड़ी मुआशी ताकत, सबसे बड़ी इल्मी ताकत, सबसे बड़ी रूहानी ताकत, सबसे बड़ी अखलाकी ताकत थी। दुनिया की क़यादत की है। अल्लाहु अकबर। और इस क़यादत का जज्बा कहाँ से मिला था? यही कुरान। ये कुरान किताब नहीं, किताब इनकलाब है, इनकलाब के लिए। और नबी सिर्फ पैगंबर नहीं, पैगंबर इनकलाब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब किताब इनकलाब और पैगंबर पैगंबर इनकलाब। ऐसा इनकलाब अल्लाहु अकबर इंसानी तारीख ने पहले कभी नहीं देखा था। बस मैं ये यहाँ पर कहता चलूँ, ये वो इनकलाब है जो असल में इनकलाब कहलाने का हकदार है। यही हकीकी इनकलाब, यही सच्चा इनकलाब जो अल्लाह के रसूल लेकर आए थे। तो आज कुरान तकाजा कर रहा है, मुझसे प्यार है। अल्लाहु अकबर। तो सिर्फ ये है कि बस दिन को रोजे रख कर, भूखे प्यासे रहकर जी सारा दिन रात को इफ्तारियों को एंजॉय करो, सुबह सहरियों के लुत्फ उठाओ। इसमें कोई शक नहीं कि सहरी का अपना मकाम और अजर है। अल्लाह के रसूल फरमाते इन्नल्लाह युसल्ली इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्ली अलल मुसाहिरीन। सहर करने वालों पर अल्लाह को इतना प्यार आता है कि उनके लिए फरिश्ते दुआएं कर रहे होते हैं, अल्लाह रहमतें नाज़िल फरमा रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर। और इफ्तारी के वक्त जब आप इफ्तारी करते हो, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह को कितना प्यार आता है। मैं ऐसे ही कहूँगा जैसे छोटा बच्चे ने रोज़ा रखा हो। अब माँ सारा दिन उसको देखती है, मेरा बच्चा भूखा प्यासा है। जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, अरे उसको जो ठंडक मिली वो तो मिली, जो खुशी माँ को होती है वो मैं बयान नहीं कर सकता। आप इफ्तारी करते हो, रब को कितनी खुशी होती है, नाकाबिले बयान। लेकिन शहरों इफ्तार में क्या आइटम्स हैं खाने के? क्या ये है सहरी और ये है इफ्तारी? असल ये मकसद नहीं है भाई। सारा दिन का रोजा है, उस रोजे का हासिल क्या है, यही तो आज का मौजू है। अल्लाहु अकबर। हासिल रोजा क्या है? हासिल रोजा क्या भूख और प्यास है? तो फिर अल्लाह के रसूल का फरमान तो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा वाज़ेह है। कितना प्यारा फरमान है कि सुन मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही। जिसने रोजे के दौरान बुराई नहीं छोड़ी, ना बुराई बोलना छोड़ी, ना बुराई करना छोड़ी,
فلیس للہ حاجت، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. بھائی بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے. اللہ اکبر. مقصد کیا ہے؟ ابھی آپ تھوڑی دیر میں افطاری کرو گے، دعا مانگو گے، اس دعا کے الفاظ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو پہلا لفظ ہے وہ تو متفق علیہ ہے. اللہم انی لک صمت. اللہ اکبر. یہ روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ کس کی محبت میں رکھا ہے؟ کس کے لیے رکھا ہے؟ میں بھوک ہڑتال کرنے والے بھی سارا دن نہیں کھاتے. روزہ نہیں ہے. روزہ وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے بھوکا برداشت کرتے ہو. لکا صمت، اللہ آپ کے لیے، آپ کو منانے کے لیے، آپ کی محبت میں سرشار ہو کر، آپ کے پیار میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا. آپ کا حکم تھا نہیں کھانا، میں نے نہیں کھایا. میرے سامنے طرح طرح کی نعمتیں موجود تھیں، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن صرف آپ کا حکم تھا، میں نے نہیں کھایا. پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، ساری مشروبات گھر میں موجود تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن میرا رب اللہ چونکہ آپ مجھے دیکھ، حکم آپ کا تھا کسی چیز کو پینا نہیں ہے، جتنی مرضی پیاس ہو. اللہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا. یہ سارا کس لیے کیا؟ تیرے پیار میں کیا، تیرے پیار میں بھوکا رہا، تیرے پیار تیری محبت میں پیاسا رہا. تو اس کا جواب بھی تو اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ون وے بزنس ہو کہ ایک طرف سے تو محبت کا اظہار ہو اور ادھر سے کوئی جواب نہ آئے. ہائے ہائے ہائے. تو پھر جواب سنیے اللہ کا اس میں کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں خوش ہو جائیے. الصوم لی، میرے بندے تو نے روزہ مجھے منانے کے لیے رکھا ہے نا، ارے میری پیار میں رکھا ہے. تو پھر سن لو، وانا اجزی بھی ہی، باقی ساری نیکیوں کا اجر کسی اور انداز میں ملے گا. اس روزے کا اجر تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں خود ادا کروں گا. اللہ اکبر. کیا بات ہے. یہی غور کرنے کی ضرورت ہے. اس روزے کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کے لیے اتنا بڑا اجر؟ اللہ، ایک خاص جنت کا دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے ہی کھلا ہوگا. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. پھر سن لیجئے، کم من صائمن، کم من صائمن، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں، لیس لہو فی صیامہ الا الظمأ، کہ ان کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وَكَم مِّن قَائِمٍ، کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، لیس لہو فی قیامہ الا السحر، کہ ان کو سوائے رت جگے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا. یہ میں نے پھر ریپیٹ کر دی ہے ایک اور حدیث مبارکہ، یہ بتانے کے لیے بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے. ارے سارا دن اس کی رضا میں. اللہ اکبر. حکم تھا نہیں کھانا نہیں پینا. اللہ اکبر. اے اللہ صرف یہی نہیں، تیرا حکم تھا یہ آنکھیں غلیظ نہ ہوں، یہ بھٹکتی نہ پھرے. میں نے ان آنکھوں کو بھی تیری محبت میں بچا بچا کے رکھا. تیرا حکم تھا جھوٹ نہیں بولنا. اللہ کریم میرے سامنے ایسے بڑے موقع آئے جہاں جھوٹ بول کر میں فائدے سمیٹ سکتا تھا، میں نے جھوٹ نہیں بولا. اللہ کریم غیبت کرنے کے موقع ملے، میں نے نہیں کی. اللہ کریم اس زبان سے بڑی برائیاں ہو سکتی تھی، میں نے نہیں کی. میرے یہ ہاتھ ظلم ڈھا سکتے تھے، تیری محبت میں تیرے حکم کی تعمیل میں نے کسی پہ ظلم نہیں ڈھایا. میرے پاؤں غلط راہوں پہ چل سکتے تھے، تیرے پیار میں تیری محبت میں تجھے بنانے کے لیے میں اللہ سیدھی راہ پہ ہی چلتا رہا ہوں. اللہ کریم تیرے لیے ہی جینا ہے، تیرے لیے ہی مرنا ہے. یہ ہے روزے کا مقصد. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اعلان کر دو، ارے میرے بن گئے ہو نا، مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر اعلان کر دو، آج اعلان کر دو. اللہ اکبر.
آج ہم سب مل کر اعلان کر دیں، اللہ میرا جینا، میری ساری عبادتیں تیرے لیے، اللہ اکبر، ونس میری ساری قربانیاں تیرے لیے، اللہ اکبر، محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے، میری نمازیں بھی تیرے لیے، میرے روزے بھی تیرے لیے، میری زکوٰۃ بھی تیرے لیے، حج بھی تیرے لیے، اٹھنا بیٹھنا تیرے لیے، سوچنا سمجھنا تیرے لیے، جو کچھ بھی کرنا راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے میری زندگی اب تیرے نام لگ چکی ہے، امانت بن چکی ہے، اللہ اکبر۔ یہ جب امانت بن جاتی ہے زندگی، جب بندہ یہ سب یقین کر لیتا ہے کہ اب میرا کچھ نہیں ہے، سب اس کا ہے، اور یہ پیغام پھر افطاری میں دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ بھائی اس کے وہ میں نے کہا نا اس کے الفاظ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں سارے ہی الفاظ پڑھ دیتا ہوں جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت، میں تجھ پر ایمان لے آیا، آج میں نے تجھے اپنا رب مان لیا ہے، سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا ہے اور تجھے مان لیا ہے۔ اور یاد رکھیے ایمان کا آغاز اللہ سے نہیں، کہاں سے ہوتا ہے؟ لا سے، لا الہ الا اللہ، اللہ میں نے پہلے بتوں کو توڑا ہے، سارے خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر اب تو میں صرف تیرا ہو گیا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہ سب سے منہ موڑ کر میں تو صرف تیرا بن چکا ہوں، اور اب میرا شرک سے کوئی واسطہ نہیں، اب پکاروں گا تو صرف تجھے، مانگوں گا تو صرف تجھے، حاکم تسلیم کروں گا تو صرف تجھے، قانون دینے والا مانوں گا صرف تجھے، بادشاہ تسلیم کروں گا تو صرف تیری، کسی دنیا کی سپر پاور کو نہیں، اب ساری بڑائی تیرے لیے ہے، باقی سب چھوٹے، باقی سب کیڑے مکوڑے، جب تک آپ یہ نہیں کہتے ہو اس وقت تک ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کو تفصیل سے پھر بیان کروں گا، میرے ہونٹوں پہ ایک اور الفاظ آ گئے، آیت الکرسی پر پڑھتے پڑھ جائیے، آگے کیا آتا ہے؟ من یکفر بالطاغوت، پہلے طاغوت سے انکار، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوتی قوتوں کا انکار کر دیا، وہ دنیا میں بنے ہوئے جعلی حکمران ہو، یا تمہارے اندر بیٹھا ہوا نفس ہو، یا وہ شیطان ہو، یا شیطان کی شکل میں بہت ساری پھیلی ہوئی شکلیں ہوں، یہ سب طاغوت ہیں جو اللہ کے مقابلے میں باغی بنتے ہیں، اس کی زمین پر اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں۔ بندہ جب اس کے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کا مطلب رب کو چھوڑ کر طاغوتی قوتوں کا غلام بن گیا ہے۔ جب تک طاغوت سے انکار نہیں کرتے ہو، طاغوتی طاقتوں سے بری ذمہ نہیں ہوتے ہو، ایمان نہیں آ سکتا۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت سے انکار کر کے رب کو مان کر اس کا ہو جاتا ہے، پھر اس نے تو ایسا سہارا اس کو مل گیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا ہی نہیں ہے، اللہ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ یہ ہے اللہ سے تعلق۔ روزے کا مطلب یہ ہے، اعلان کر دو، اللہ اکبر، انی لک صمت وبک آمنت، آج تیرا ہو گیا ہوں، وبک آمنت وعلیک توکلت، اللہ میرے سارا بھروسہ بھی اب آپ کی ذات پر ہے، میں کسی قوت بازو یا ظاہری وسائل کا پر بھروسہ میرا صرف تیری ذات پہ ہوگا، نگاہیں میری ہمیشہ تیری طرف اٹھیں گی، مجھے جو کامیابی ملے گی میرا اس کا کریڈٹ آپ کی ذات، کسی اور چیز کو نہیں، وعلیک توکلت، اللہ، میرے ہونٹوں پہ ایک جملہ آ گیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کا جواب سنو، فَهُوَ حَسْبُهُ، میں بھی تو تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہوں، اللہ اکبر، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر وہاں سے دیتا ہوں، وہاں سے مدد کرتا ہوں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ ہے اللہ سے تعلق،
اور یہ روزہ اس تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور ابھی ایک جملہ باقی ہے، کون سا؟ علیک توکل وعلی رزقک افطرت، ابھی افطاری ہونے والی ہے۔ اللہ کریم آپ کے رزق پہ میں نے افطاری کی۔ بھائی اس رزق کا مطلب کیا ہے؟ یہ پکوڑے، اس رزق کا مطلب سموسے، اس کا رزق کا مطلب یہ چاٹ اور یہ پھل اور یہ مختلف چیزیں، یہ رزق بھائی صرف یہ رزق نہیں، والا رزق کا افطرت، یہ جو کھا رہا ہوں یہ بھی تیرا ہے۔ اللہ کریم میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا عطا کردہ ہے۔ nothing belongs to me، میری کوئی ملکیت نہیں ہے۔ اپنی ملکیت سے دستبرداری کا اعلان روزہ ہے۔ جب تک آپ اپنی ملکیت سے دستبرداری کا اعلان نہیں کرتے، روزے کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ آج اعلان کر دو کہ میرے پاس میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے۔ اللہ میرے بچے میرے نہیں تیرے ہیں، میرا گھر تیرا ہے، میرا سارا کچھ تیرا ہے، میری ایک ایک سانس تیری ہے، میری زندگی تیری ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا تیرا ہے۔ جب یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو وہ بندہ ہر اس حکم کی تعمیل کرتا ہے جو اللہ اس کو حکم دیتے چلے جاتے ہیں، اس کا سر جھکتا چلا جاتا ہے، اور جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں اللہ کے بندہ منع ہوتا چلا جاتا ہے، جس چیز کا حکم ملتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ارے جب یہ جوہر پیدا ہو جائے، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہی تقوی کا جوہر تھا کہ وہ ایک عرب کی پوری آبادی کا 1/10 تھے، وسائل بھی نہ ہونے کے برابر، پھر غالب آ گئے کہ کیا بات تھی غلبے کی، یہی تقوی اور اخلاقی طاقت تھی ان کے پاس، یہی لے کر وہ اٹھے تھے جہاد کے لیے۔ جب تک یہ آپ کا ذریعہ نہ ہو، جاہدہم بہ جہاد